اللہ نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، ورنہ ہر خدا اپنی اپنی مخلوق کو ضرور الگ لے جاتا، اور یقیناً وہ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرتے اور پوری کائنات میں فساد برپا ہو جاتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ پوشیدہ اور آشکار سب چیزوں کا جاننے والا ہے، سو وہ ان چیزوں سے بلند و برتر ہے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آپ دعا فرمائیے کہ اے میرے رب، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھانے لگے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اے میرے رب مجھے ظالم قوم میں شامل نہ فرما، اور بے شک ہم اس بات پر ضرور قادر ہیں کہ ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ آپ برائی کو ایسے طریقے سے دفع کیا کریں جو سب سے بہتر ہو، ہم ان باتوں کو خوب جانتے ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں اور آپ دعا فرمائیے اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان اس دن نہ رشتے باقی رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے۔ پس جن کے پلڑے زیادہ مال کے باعث بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب اور کامران ہوں گے، اور جن کے پلڑے مال کا وزن نہ ہونے کے باعث ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ ان کو چہروں کو آگ جھلس دے گی، وہ اس میں دانت نکلے بگڑے ہوئے منہ کے ساتھ پکڑے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ یہ ماس سارا گل سڑ جائے گا، ہڈیوں کے ڈھانچے رہ جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کیا تم پر میری آیتیں پڑھ پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ پھر تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم یقیناً گمراہ قوم ہیں۔ اے ہمارے رب تو ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر اگر ہم اس گمراہی کا اعادہ کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ ارشاد ہوگا اب اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ بے شک میرے بندوں میں سے ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو میرے حضور عرض کیا کرتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، بس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندے کیسے اللہ کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں۔ تو تم ان کا تمسخر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے تو میری یاد بھی بھلا دی، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم صرف اسی کی تضحیق ہی کرتے رہتے تھے، انسلٹ کرتے تھے ان کی۔ بے شک آج میں نے انہیں ان کے صبر کا جو وہ کرتے رہے یہ صلہ عطا فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ جنہوں نے دعوت دی، تبلیغ کی، جنہوں نے اذیتیں سہی، مشکلیں سہی، مصیبتیں سہی، اور بار بار تمہیں دعوت دی اور تم نے ان کا مذاق اڑایا، ان کو قتل کیا، ان کی باتوں کو سنی انسنی کر دیا، ہر طرح سے ان کی بے ادبی کی، ہر طرح سے ان کو جو ہے تم نے ستایا، تو بس پھر کیا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک آج میں نے انہیں ان کے صبر کا جو وہ کرتے رہے، یعنی دین پھیلانے میں جو اذیتیں اور مشکلیں ان کو آئی وہ اس پر انہوں نے صبر کیا، تو ان کے صبر کا جو وہ کرتے رہے یہ صلہ عطا فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ بھی، جو مسلمان انسان اللہ کے دین کے لیے صبر برداشت کرے گا، مشکلیں مصیبتیں سہے گا، لوگوں کو دعوت دے گا، لے کے آئے گا، کہے گا، کوشش کرے گا، خرچ کرے گا، تو وہی کامیاب ہے۔ ارشاد ہوگا تم زمین میں برسوں کے شمار سے گنتی کتنی مدت ٹھہرے رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے رہے ہوں گے۔ آپ اعداد شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں، ارشاد ہوگا تم وہاں نہیں ٹھہرے مگر بہت ہی تھوڑا عرصہ، کاش تم یہ بات وہیں جانتے ہوتے۔